فلسطین وہ سرزمین ہے جسے انبیاء کرام کے قدموں نے چنا، اور آج وہی زمین زخموں سے چور ہے۔ وہ زمین جہاں پہ کبھی امن کی دعائیں مانگی جاتی تھیں، آج وہیں پر شہادت کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اس زمین کی ہر گلی، ہر دیوار، ہر اینٹ شہادت کی ایک داستان سناتی ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کی لاش کو سینے سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور سسکتی ہوئی کہتی ہے کہ اے میرے مالک، یہ بچہ تو تیرا قرآن پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سجدے کرتا تھا، آج یہ کیسے سجدہ کرے گا جبکہ سر ہی سلامت نہ رہا۔ اسرائیلی ریاست دہشت گردی جو کہ صرف جسموں کو نہیں مارتی بلکہ روحوں تک کو رونتی ہے۔ وہ مسجدیں جہاں سے امن کی روشنی پھوٹتی تھی اب وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ اذانیں خاموش ہو چکی ہیں اور نعوذ باللہ قرآن پاک کے اوراق تک کو جلایا جا چکا ہے، اور ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ قبریں بھی خاموشی سے رو رہی ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو میڈیا سچ دکھانے کا دعوے دار ہے، وہ ظلم کو دفاع اور مزاحمت کو دہشت گردی کا نام دے کر مظلوم کو مجرم بنا رہا ہے۔ وہ کسی نے صحیح لکھا ہے نا، میرے قاتل کو سرخیوں میں ہیرو لکھا گیا اور میرے کفن کو خطرہ کہہ کر چھپایا گیا۔ آج مسلمان ممالک کیوں خاموش ہیں؟ مسلمان ممالک اس لیے خاموش ہیں کیونکہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ مسلمان جن کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا تھا، آج ان بھائیوں کے درمیان میں مغربی طاقتیں اور ڈالر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی تھے، جبکہ ایک بھائی مر رہا ہے اور دوسرے بھائی کو بالکل بھی فکر ہی نہیں ہے۔ فرقہ واریت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور ان کے بیچ میں جو ہیں وہ مغربی طاقتیں ہیں جو کہ ڈالر پھینکتی ہیں اور ان دونوں کو آپس میں لڑواتی ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو آج شہید کیا جا رہا ہے، کل آپ لوگوں کی باری ہوگی۔ جو آپ لوگ ڈالر اٹھاتے ہیں، جو آپ لوگ مغربی طاقتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو آپ ان کی ثقافت کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل آپ کی باری ہوگی۔ آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے ہاتھ سے پہلے کشمیر نکلا، ان کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں، ہمارے حکمران نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا۔ آج فلسطین کی باری ہے تو ہمارے حکمران خاموش ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی ایکشن لینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ آج ہم نے فرقوں کی نفرت میں جو یاریاں ہیں وہ اپنی مغربی ممالک کے ساتھ لگا لی ہیں۔ ہم بڑا کہتے ہیں جی ہماری یو ایس اے کے ساتھ ہماری بڑی فرینڈشپ ہے، چین پاکستان دوستی۔ اوے اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کافر اور مسلمان کبھی بھی آپس میں دوست ہو ہی نہیں سکتے، تو آپ لوگ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ کل کو جہاں پہ آج فلسطین کھڑا ہوا ہے، کل کو آپ نہیں ہوں گے؟ کل کو اگر آپ ہوں گے تو آپ کے بارے میں لکھنے کے لیے نہ تو قلم ہوگا، نہ ہی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ آپ لوگ اپنی آواز بلند کر سکیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ کون سا ایسا ہمارا اسلامی ملک ہے جس نے اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نکالا ہو؟ آج میری ویڈیو یہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں یا فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے پلیٹ فارمز انہی گوروں کے ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے یاریاں لگائی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خود مختار اتنا بنانا ہی نہیں چاہتے۔ کرپشن ہم لوگوں کی ہڈیوں میں گھر بنا چکی ہے کہ ہم لوگوں نے چھوٹے لیول سے لے کے اوپر والے لیول تک ہمیشہ حرام کا ہی کھانا ہے، اور ہم مطلب اتنا لیول ہے ہمارا گر گیا ہوا ہے نیچے کہ آج جب فلسطین کے مسلمان مار رہے ہیں تو ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایزیلی ہو کے ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہماری جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے جو یو ایس اے کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں کہ وہ باہر نکل کے ایک چھوٹا سا احتجاج ہی ریکارڈ کروا دیں۔ وہ احتجاج کیوں ریکارڈ کروائیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں کو ڈالرز آتے ہیں، اور اگر وہ انٹرنیشنل لیول پہ احتجاج چلا گیا تو کل کو ان کی کمپنی بند ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی مجھے جب فلسطین کے بچوں کی کچھ کہے ہوئے آخری الفاظ یاد آتے ہیں تو دل خون کا آنسو ہوتا ہے۔ بچوں کے کچھ الفاظ اس طرح کے تھے کہ ہر سننے والی روح کانپ جائے ان کو سن کے۔ ایک بچہ جو اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوا تھا اور کہتا ہے امی کیا میں شہید ہو گیا ہوں کیا؟ مطلب اس طرح کے الفاظ کہ ایک بچہ جو کہ کہتا ہے کہ جی آپ ہم سے ہماری آزادی نہیں چھین سکتے، آپ کو ہماری لاشوں میں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ ایک بچہ جو کہتا ہے کہ اب ہم اسکولوں میں نہیں جائیں گے، اب ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے، اب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب ایک غزہ کا ایک صحافی جو آپ کو میڈیا کے اوپر آ کے کہہ رہا ہے کہ غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے، مسلمان ممالک کو للکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف جا کے ہم کہیں گے کہ مسلمان ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، غزہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم لوگ کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ آج جہاں پہ یہ بچے تھے کل کو وہاں پہ آپ کے اور میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔
تو ہم لوگ اس میں کر کیا سکتے ہیں؟ ہم لوگ اس میں اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں، ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اپنے لوکل برانڈز کو پروموٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری اکانومی بہتر ہو کل کو، تاکہ ہمارے اگینسٹ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے اگینسٹ کھڑے ہو سکیں۔ جب ہمارے پاس پاور ہوگی تو ہم بھی اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ لوگ بھی اس ایشو کے اوپر آواز اٹھائیں، اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں۔ ایٹ لیسٹ جو پڑھے لکھے میرے فرینڈز ہیں یا دوست ہیں وہ ایٹ لیسٹ 1 ویڈیو تو ایک ریکارڈ کروا ہی سکتے ہیں اس کے اوپر، تاکہ یہ ہماری آواز جو ہے وہ اقوام متحدہ تک پہنچے، جو کہ ایک کتے کے مرنے پہ، امریکہ کا ایک کتا بھی مر جائے تو اس کے مرنے پہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے، جبکہ مسلمان جو فلسطین کے اندر ہزاروں میں شہید ہو رہے ہیں ان کے اوپر اس کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، اور ان کے لیے جسٹ وہ ایک نمبر ہے۔ تو اپنی آواز اٹھائیں اور ان لوگوں تک وہ آواز پہنچائیں۔